راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وخلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بندہ مومن نیک اعمال کرتا رہے اور خدا کی ذات پر یقین کامل رکھے. کرنے کے کام سب ہم کر رہے ہوں، نمازوں کا اہتمام ہو، ہماری معاشرت اچھی ہو، معاملات بھی صاف ستھرے ہوں، اخلاق بھی اچھے ہوں، جتنے کام کرنے کے ہیں وہ سب ہم کر رہے ہوں اور خدا کی ذات پر یقین ہو. تو علماء نے بات لکھی ہے، سبب غم کو اللہ سبب راحت بنا دیں گے. سبب غم کو اللہ سبب راحت بنا دیں گے. سبب غم کو اللہ سبب خوشی بنا دیں گے. یہ اللہ کی قبض قدرت میں، ساری چیزیں اللہ کی قبض قدرت میں. بطور دلیل کے قرآن کریم میں ایسی بے شمار احادیث میں ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ غم کا سبب تھا، لیکن اسی کو اللہ نے اسی سبب کو راحت کا سبب بنا دیا. مثال کے طور پر ایک دو مثالیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بارہا ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے اور بھی بچے تھے، بیٹے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور بھی بچے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی، بنیامین بھی، اس کے علاوہ اور 10 بچے، یعنی کل 12 بچے تھے. لیکن حضرت یعقوب کو محبت جو ہے حضرت یوسف سے زیادہ تھی. تو اور بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا، اور حسد کی آگ جو ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الخشب. حسد جو ہے
وہ ساری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی کو جلا کر خاک بنا دیتی ہے، حسد کی آگ بھی انسانوں کے نیکیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ اللہ مجھے تمہیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ حسد بہت بری بیماری ہے، حاسد کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں حاسد کا نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ حسد ایسی بیماری ہے۔ تو ان 10 بھائیوں کو حسد ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم ابا سے بات کریں گے اور یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور ان کا کام تمام کر دیں گے۔ چنانچہ مختصر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے بھائیوں نے، اور جنگل میں لے جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور ان کا کرتا ورتا نکال کر اور ایک بھیڑیے کو ذبح کر کے اس کے خون میں رنگ کر وہ کرتا لے کر آئے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ایک جھوٹے خون میں اس کرتے کو ملوث کر کے وہ لے کر آئے باپ کی خدمت میں، یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں، اور یہ کہا کہ ہم تو کھیلنے میں لگ گئے اور یوسف کے پاس بھیڑیا آ گیا اور بھیڑیا نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کا کام تمام کر دیا۔ یہ ان کا کرتا ہے جو خون میں رنگا ہوا ہے، خون میں رنگا ہوا ہے، حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کا خون نہیں تھا، وہ تو ایک بھیڑیے کا خون تھا، لیکن کرتا لے کر آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس کرتے کو خون میں رنگا ہوا دیکھا تو وہ دیکھتے رہے، غم کرتے رہے، غم میں روتے رہے، اتنا غم میں روتے رہے، غم میں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی رونے کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے اس کرتے کو دیکھ کر ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک زمانہ بیت گیا، آنکھ کی روشنائی ختم ہو گئی۔ مختصر یہ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کو تو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں لا کر ان کو فروخت کیا گیا، اور عزیز مصر نے ان کو خریدا۔ پھر گھر کے اندر ایک مسئلہ ہو گیا، پھر جیل میں پہنچا دیا گیا، اور جیل سے وہ خواب کی تعبیر کے نتیجے میں آئے اور پھر ان کو خزانے کا مالک بنا دیا، اور پھر کنعان میں اور مصر میں قحط سالی ہوئی، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی یہ سب 11 بیٹے پھر دوبارہ مصر آئے اور غلہ لینے کے لیے آئے، اور غلہ لے کر انہوں نے کچھ باتیں کہی کہ ہم ایسے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارا ایک بھائی تھا، اس کے غم میں یہ وہ سارا واقعہ انہوں نے سنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو کرتا دیا کہ جاؤ تم اپنے باپ کے منہ پر اس کرتے کو میرے ڈالو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ وہ بھائی جو ہے وہ لے کر آئے اور کرتا ان کے منہ پہ ڈال دیا، اور ڈالنی تھی کہ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ سبب غم پہلے یہی کرتا بنا تھا، اور پھر سبب راحت یہی وہ کرتا بنا کہ پھر دوبارہ ان کی آنکھ کی روشنائی بینائی واپس آ گئی۔ اللہ ایسا بھی تو کر سکتے تھے کہ اپنے حکم سے بغیر کرتے کے ہی وہ ان کی بینائی کو واپس لا سکتے تھے، لیکن خدا کا نظام ایسا ہے، سبب غم کو سبب راحت بنا دیتے، سبب غم ہی کو سبب راحت بنا دیتے، جیسے کہ اس واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ صندوق بناؤ، دریا میں ڈالو۔ یہ صندوق بنانا بھی ایک ظاہر سی بات ہے کہ صندوق میں اپنے بچے کو رکھوں گی تو دو شکلیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس میں سوراخ بناؤں اس میں ہوا جانے کے لیے، یا ہے کہ اس کو پورا پیک کر دوں، اور دونوں چیزیں جو ہے بچے کے لیے مضر ہیں۔ اگر اس کے اندر میں سوراخ بناتی ہوں ہوا جانے آنے کے لیے کہ بچہ میرا زندہ رہے، تو اس میں پانی چلا جائے گا، سمندر میں پھینکنا ہے، پانی چلا جائے گا اور صندوق ڈوب جائے گا اور میرا بچہ مر جائے گا۔
میرا بچہ مر جائے گا، تو سوراخ بھی نہیں کر سکتی اور پیک بھی نہیں کر سکتی کہ پیک کروں گی تو ایسے ہی گھٹ کر مر جائے گا. تو صندوق میں سوراخ ڈالنا بھی مشکل ہے، اور صندوق کو بغیر سوراخ ڈالے ہوئے بچے کو اس میں لٹانا بھی ان کے لیے ایک مشکل کام ہے. اور پھر مستقل یہ ہے کہ اس کو سمندر میں ڈالنا ہے، یہ بھی اس میں بھی غم ہے، اس میں بھی فکر ہے. اور مزید یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے وہ صندوق میں بچے کو رکھا اور سمندر میں ڈال دیا. وہ سمندر میں وہ صندوق بہتا بہتا کسی اور جگہ چلا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کسی اور جگہ نہیں گیا، بلکہ وہ بہتے بہتے تیرتے تیرتے سیدھا فرعون کے جہاں دربار تھا وہیں پہنچا. یہ بھی غم، یہ بھی غم. لیکن یہ سارے غم جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے لیے راحت کا ذریعہ بنے. یہ صندوق میں رکھنا اور پھر اس صندوق کا بہہ کر سمندر میں فرعون کے دربار میں جانا، اور پھر فرعون کا اس صندوق کو اٹھانا، اور پھر اس پر اس کی بیوی حضرت آسیہ کا اور فرعون کا فریفتہ ہونا، اور پھر اس کے دودھ پلانے کا نظام چلانا، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے اوپر انعامات کی بارش، بادشاہی مہمان بنے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ انعامات پر انعامات، اور حق الخدمت، دودھ پلانے پر خدمت بھی، حق الخدمت بھی مل رہا ہے، وظیفہ بھی مل رہا ہے، ساری چیزیں. تو ایک تو یہ تھی کہ غم تھا یہ غم، لیکن یہی غم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے لیے راحت کا بعد میں ذریعہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا. تو میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھ رہا تھا کہ آدمی ایمان اعمال کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو جو زندگی میں اس کے اوپر غم کے حالات آتے ہیں، اللہ اس غم کو آنے والے دنوں میں راحت میں بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، ہمارے اعمال درست ہونے چاہیے اور اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے. تو یہ آئے ہوئے غم کے حالات اللہ اس کو راحت میں بدلیں گے، خوشی میں بدلیں گے. دوسری بات علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو، جیسے ہماری کرنی ہوتی ہے ایسی بھرنی ہوتی ہے، جیسے ہم کریں گے ایسی بھریں گے. اللہ کے ساتھ اللہ کے حکموں کو ماننا نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، کسی اور چیز پر یقین ہے، تو پھر اللہ پاک اسی کے حوالے کر دیں گے اور ایسے ہی ہمارے اوپر حالات لائیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس پر بھی ہمارے بزرگوں نے مثال دے کر سمجھائی بات کہ دیکھو، بنی اسرائیل نے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک تم جو ہے ہمیں اللہ کو نہ دکھا دو. لن نؤمن حتی نر اللہ جہرتاً، پہلے پارے میں فرمایا کہ اللہ کو دیکھیں گے تو تمہارے اللہ کو بھی اور تمہیں بھی مانیں گے. جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے نہ تمہیں مانیں گے نہ تم اللہ کو مانیں گے. یہ بنی اسرائیل نے کہا لن نؤمن حتی نر اللہ جہرتاً، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں گے. تو اللہ نے ان کے اوپر احکام بھی ایسے نافذ کر دیے، ایسے نافذ کر دیے کہ جب تک تمہاری توبہ کے علامت ہے تم مجھے نہیں دکھاؤ گے، اس وقت تک تمہاری توبہ بھی میں قبول نہیں کروں گا. چنانچہ بنی اسرائیل کی توبہ یہ تھی کہ جن سے گناہ ہوتا تھا وہ اپنے بدن کو زخمی کرتا تھا، اپنے بدن سے خون نکالو. بدن سے خون نکالنے پر ہی ان کی توبہ قبول ہوتی تھی. یا یہ کہ جس سے گناہ ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے تو اس کے گناہ کی وہ توبہ قبول ہوتی تھی. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. امت محمدیہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، یا یہ شرط ہوگی یا یہ شرط ہوگی. تو اللہ نے ہمارے ساتھ وہ سہولت کا معاملہ فرمایا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، یہی تمہاری توبہ ہے. تمہیں تو کوئی قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، جان لینے کی ضرورت نہیں، خون بہانے کی ضرورت نہیں، خون بہانے کی ضرورت نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اعمال ہمارے درست ہو تو ہمارے اوپر آنے والے حالات جو ہیں وہ حالات ہی ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے.
راحت کا ذریعہ بنے. باقی یہ ہے کہ دنیا جو ہے مقدر کی ہے، کوئی کسی کی دنیا چھین نہیں سکتا. یہ حتمی چیز ہے، اٹل فیصلہ ہے. اس لیے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی گئی ہے. ایمان 4 چیزوں کا نام ہے. ایمان جو ہے وہ 4 چیزوں کا، بنیادی طور پر ایمان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. میں کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، آپ مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ میرے لیے ہوگا، آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے. یہ یقین اللہ کی ذات پر ہمارا اور آپ کا سب کا ہونا چاہیے. جب تک یقین نہیں ہوگا آگے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسری بات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں، شریعت کو لے کر آئے ہیں، بالکل حق ہے. اس پر ہمارا ایمان ہو اور اسی پر ہم جیتے اور مرتے ہوں. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز فرمایا مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. باس بادل موت، یہ تیسری چیز ہے. مرنا ہے، مریں گے. مرنے کا تو یقین سب کو ہے، لیکن مرنے کے بعد جینے کا یقین کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے. کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے. مسلمان وہی ہے کہ جو مرنا بھی اس کو یقینی ہو اور مرنے کے ساتھ مرنے کے بعد جینا بھی اس کے علم میں ہو اور یقینی علم ہو. یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز فرمایا کہ ایمان بالقدر، کہ اپنی تقدیر، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے تقدیر لکھ کر بھیجی ہے. تقدیر میری اور آپ کی سب کی تقدیر لکھ کر بھیجی ہے. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اگر تقدیر کسی کی لکھی ہوئی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں پھر دنیا میں کتنے جھمیلے ہوتے، کتنے مسائل ہوتے. یہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اس وجہ سے ہم بھی مطمئن ہیں، آپ بھی مطمئن ہیں. اگر اطمینان نہیں ہے ہمیں تو ہم دنیا میں بھی پریشان رہیں گے، مرنے کے بعد بھی پریشان رہیں گے. اب ہمیں ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں اطمینان ہے، اور اطمینان صرف تقدیر کی وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے نہیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور تقدیر لکھ کر بھیجا ہے. تقدیر لکھ کر بھیجا ہے کہ یہ اتنے دن جیے گا، اس کے اوپر یہ حالات آئیں گے، یہ آ کے رہیں گے، وہ اتنے ہی دن جیے گا، اس سے پہلے بھی نہیں مرے گا، بعد میں بھی نہیں مرے گا. تفسیر کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے. ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا. بچے کے پیدا ہونے پر اس نے اپنے خادم سے یہ کہا کہ آگ لے کر آؤ. وہ خادم آگ لینے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا تھا. دروازے پر ایک آدمی کو دیکھا. اس آدمی نے پوچھا کہ گھر میں کیا پیدا ہوئی ہے؟ تو لڑکا لڑکی. تو اس خادم نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. اس خادم آج کر مردوں سے اپنا منہ کالا کرے گی، 100 مردوں سے منہ کالا کرے گی، اور پھر یہ جو ہے ایک مکڑی کے ذریعے سے موت کے منہ میں پہنچے گی. وہ 2 باتیں کہہ کر چلا گیا. یہ خادم جو آگ لینے کے لیے جا رہا تھا اس نے سوچا کہ یہ جب 100 مردوں سے منہ کالا کرے گی تو اس کے جینے سے نہ جینا بہتر ہے، اس کے جینے سے نہ جینا بہتر ہے. آگ لینے کے لیے جو جا رہا تھا واپس آیا اور اندر گھر میں داخل ہوا، ایک چھرا لیا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا کہ اس کے جینے سے مرنا اچھا ہے. یہ کہہ کر سوچ کر اس کے پیٹ پر چھری چلائی، پیٹ کو پھاڑ دیا اور فرار ہو گیا، بھاگ گیا. اب کہ تو میں نے تو ایک بچے کی جان لیا تو میرے جان کے لالے پڑیں گے، سوچ کر وہ بھاگ گیا. لیکن اس بچی کی ماں نے اس کو ٹاکے ڈالے اور وہ بچی صحیح سلامت رہی، بڑی ہوئی، مری نہیں. وہ تو یہ مارنے کے لیے یہ کام کیا تھا، لیکن وہ بچی مری نہیں. بچی صحت مند ہوئی اور بڑی ہو گئی. اور یہ کسی علاقے میں چلا گیا اور کاروبار وغیرہ کرتا رہا، بڑا صاحب مال صاحب ثروت بنا. اسی کے زمانے کے بعد اس کے نکاح کی اس کے دل میں بات آئی تو نکاح کرنے کے لیے پھر واپس اسی بستی میں آیا اور ایک بڑھیا سے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس بستی کے اندر کوئی خوبصورت لڑکی ہو تو پتہ بتا دو، میں پیغام دوں گا، اس سے نکاح کروں گا. چنانچہ اس بڑھیا نے کہا کہ ہمارے شہر کے اندر ایک خوبصورت حسین جمیل لڑکی ہے، ہم اس کے یہاں تیرا پیغام دیں گے، تیرا وہ پیغام قبول کریں تو تیرا نکاح کریں گے. بہرحال مختصر ہے کہ اس نے اس گھر میں پیغام دیا اور اس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا ہے. پھر اس لڑکی دلہا اور دلہن جب ایک جگہ بیٹھے ہوتے تو تم کون کہاں کے تذکرے تبصرے ہوتے رہے تو معلوم ہوا کہ تم کون ہو. تو اس نے کہا کہ میں اسی بستی کا رہنے والا تھا، لیکن
کہ ایک زمانے پہلے میں ایسا واقعہ ہوا کہ ایک گھر میں کام کرتا تھا، اس گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس گھر کی بچی کی ماں نے مجھے آگ لانے کے لیے بھیجا اور دروازے پر ایک آدمی ملا، اس آدمی نے مجھ سے یہ کہا کہ جو پیدا ہونے والی بچی بڑی ہو کر یہ کرے گی۔ میں یہ سوچا کہ اس کے جینے سے مرنا اچھا ہے، اس لیے اس بچی کے پیٹ پر چھری چلائی اور میں یہ سمجھ کر اس بستی سے فرار ہو گیا کہ بچی کا کام تمام ہو گیا۔ لیکن ایک زمانہ گزر گیا، پھر میں واپس یہاں پر آیا تو جو اس کی دلہن تھی وہ کہنے لگی یہ تو میرا واقعہ ہے، یہ تو میرا واقعہ ہے کہ جیسے بچی میں پیدا ہوئی تھی میری ماں نے کہا کہ کسی چھری چلانے والے نے چھری چلایا میرے پیٹ پر، یہ تو میرا واقعہ ہے۔ تو اس نے شوہر کے سامنے بات کہی کہ وہ تو میں ہی ہوں، اور ثبوت کے طور پر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میرا پیٹ دیکھو، میرے پیٹ پر نشان پیٹ کے پھٹے ہوئے اور سلے ہوئے جو اس زمانے کے سلنے کے جو داغ تھے وہ تو میرے پیٹ پر ہے، تو میں ہی ہوں وہ۔ تو پھر اس شوہر نے اس بیوی سے پوچھا کہ آنے والے آدمی نے اور ایک بات کہی تھی مجھے کہ تو اس طرح سے کرے گی، کیا تو نے ایسا بھی کیا ہے؟ اس نے کہا 100 اور 200 کی عدد تو معلوم نہیں، لیکن یہ سب کچھ مجھ سے ہوا ہے۔ اس کو یقین آ گیا کہ یہی وہ بچی ہے۔ تو اس نے پھر ایک بات اس کے سامنے یہ بھی کہی کہ دیکھ تیری موت جو ہوگی وہ ایک مکڑی کے زہر سے تو موت کے منہ میں جائے گی، لیکن تیرے حسن و جمال پر میں ایسا فرفتہ ہو گیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جیوں تو بھی جیے۔ اس کے لیے میں ایک شیش محل بناؤں گا، گلاس ہاؤس بناؤں گا کہ جہاں پر مکڑی اور چونٹی کے آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسا میں محل بناؤں گا۔ چنانچہ اس نے ایک شیش محل گلاس ہاؤس تیار کیا، صاف ستھرا رکھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد اسی گلاس ہاؤس کے اندر مکڑی کا جالا اس لڑکی کو نظر آیا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے شوہر نے یہ بات کہی ہے کہ میری موت کا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ مکڑی ہوگی، شاید ہو سکتا ہے یہی مکڑی ہے، یہ مجھے کیا ماریں گے، میں ہی اس کو موت کے منہ میں پہنچاؤں گی۔ یہ ایک سوچ کر اس نے جھاڑو اٹھائی اور اس جالے کے اوپر جھاڑو چڑھا کر اس مکڑی کو گرایا اور اپنے پیر سے اس کو روند دیا کہ تو کیا مارے گی مجھے، میں ہی تجھے روند کے رکھ دوں۔ جیسے وہ روندی اس مکڑی کو اس کا زہر اچھلا اس کے ناخنوں پر گرا، اور وہ زہر جو ہے اتنا پھیلا کہ وہ عورت جو ہے اس زہر کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی اور مر گئی۔ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو اس کو مارنا چاہتا تھا، مارنے کے لیے پوری کوشش کیا، لیکن پھر بھی وہ مری نہیں۔ مقدر میں اللہ نے اس کی زندگی رکھی تھی، مقدر میں اللہ نے اس کی زندگی، تو مری نہیں، اس کی کوشش بیکار ہوئی۔ حالات میں مبتلا ہو گیا، پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا، ہم میں مبتلا ہوا، غم میں مبتلا ہو گیا، ایک ذہنی تنازع، ایک ٹینشن میں مبتلا ہو گیا، بستی چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور بستی چھوڑ کر چلا گیا۔ کوشش ضائع ہو گئی اور اس کی زندگی مقدر میں تھی وہ باقی رہی، مقدر میں تھی وہ باقی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہی اس کی بیوی بنی، اس نے اس کے سامنے یہ بات سارا حال سنایا، تو اس نے یہ سنایا کہ تیری زندگی جو موت کیا کہتے ہیں مکڑی کے ذریعے سے تیری ہوگی، اس کے لیے اس نے انتظام کیا کہ یہ بچے مرے نہیں، اس کے لیے گلاس ہاؤس تیار کیا، لیکن پھر بھی اللہ نے اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ نہ مارنے کی کوشش اس کی کارآمد ہوئی، نہ چلانے کی کوشش اس کی کارآمد ہوئی۔ جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا، وہاں بھی دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اگر یہ تقدیر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو نہ میں آپ کو جینے دیتا، نہ آپ مجھے جینے دیتے، نہ میں آپ کو جینے دیتا، نہ آپ مجھے جینے دیتے۔ ہر ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑتا، ہر ایک چاہتا پتہ نہیں کیا کیا کرتے، لیکن اللہ نے تقدیر لکھی ہے، آپ کے کوشش سے بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ کی محنتوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کہ اور کسی کی کوشش سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو میں مقدر تقدیر لکھ کر لایا ہوں
وہ ہو کر رہے گا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری پہلی بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی، اللہ کی ذات پر یقین اور اعمال کے ساتھ اگر ہم جیتے رہیں گے تو دنیا میں وقتی طور پر حالات غم آتے ہیں، اللہ انہی حالات غم کو حالات راحت میں تبدیل کر دیں گے، انہی حالات غم کو حالات راحت میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ساری باتوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، ہم سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائے، امتحان و آزمائش میں مبتلا